واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرت محترم شب شہادت ہے بیوی ام المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وہ عظمت کی بیوی ہے، وہ عظمت رکھتی ہے یہ بیوی جس کے اندر ادب کا وہ معیار تھا، ادب اس منزل پہ تھا اس بیوی کی. اور واقعی جو اتنی بڑی وفادار ہو اس کا بیٹا بھی پھر عباس جیسا ہوتا، یعنی بھائی ہے عباس لیکن ساری زندگی اپنے آپ کو مولا حسین کا غلام کہا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی ہے امیر المومنین لیکن ساری زندگی کیا کہا، انا عبد من عبید محمد. وہ عظیم بیوی ہے کہ ان کے بیٹے کے لیے سید علیہ السلام بھجوایا، پہلا ہنسی ان کے بیٹے کی عظمت کیا. اور جب شادی کی بات آئی تو ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہادروں کا قبیلہ. حیدر کرار سے بہادر کون ہوگا؟ چاہتے ہیں کہ جو ماں آئے وہ بھی بے مثل و بے نظیر خاندان کی. فاطمہ نام ہے بیوی کا، فاطمہ کی شادی ہوتی ہے گھر میں، آتے ساتھ ہی امیر المومنین کے دروازے کو چوما. دلہن کو کیا ہے، امام حسن کھڑے ہیں، امام حسین کھڑے ہیں، امیر المومنین جناب زندہ چوما. اور کیا جملہ کہتی ہیں، بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کے آئی. پھر جب یہ ادب ہے کہ میں تمہاری کنیز بن کے آئی تو پھر اس کا بیٹا عباس بھی کہتا ہے میں حسین آپ کا غلام. ادب. عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے، عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا. واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا. اور ڈرتا ہوں کیسے شاہ کا اس کو کہوں غلام. ڈرتا ہوں کیسے شاہ کا اس کو کہوں غلام. بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا. ڈرتا ہوں کیسے شاہ کا اس کو کہوں غلام. بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا ہے. اگلی بات ہے کہ آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہو اور اگر آپ کسی چیز کی تمنا کریں تو اس کا مطلب اس کی اہمیت ہے. جس گھر میں حسن اور حسین جیسے جوانان جنت کے سردار موجود ہو، جس گھر میں بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم جیسی ہستیاں موجود ہو، اس گھر میں اگر کسی کے لیے علی دعا کرے تو اس کو عباس کرے. ڈرتا ہوں کیسے شاہ کا اس کو کہوں غلام. بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا اور موجود جب کے شبر شبیر تھے مگر، موجود جب کے شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا. سبحان اللہ. یہ کون عباس؟ ہماری جانے محمد سیدہ بی بی ام المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن امیر المومنین گھر میں آئے، کہتے ہیں یا علی میری آپ سے ایک درخواست ہے، فرماؤ. ام المؤمنین کیا کہنا چاہتی؟ ابھی اولاد نہیں ہے. اور کہا کہ مولا آج کے بعد میری ریکویسٹ کر سکتی ہوں آپ سے، میں کچھ کہہ تو نہیں سکتی، ایک عرض ہے اگر آپ قبول کریں. مولا نے کہا کیا چاہتی ہوں ام المؤمنین؟ ہاں آج کے بعد مجھے آپ فاطمہ کیا کہنا بنایا کریں. مولا کہتے ہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ ہم نام ہے دختر پیغمبر رسول کی بیٹی کا نام آپ کا نام ایک ہے
آپ کو خوش ہونا چاہیے میں فاطمہ کہوں. کہا یا علی کوئی شک و شبہ نہیں. کہا رسول کی بیٹی. کہا میں کنیز. بہت فخر کی بات ہے. لیکن یا علی میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ مجھے آپ یہ نہ پتا کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا فاطمہ, حسنین کو اور زینبین کو, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم, امام حسن, امام حسین کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے. دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. یا علی میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں, میں حسنین کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی. مولا کہتے ہیں بات تو تمہیں بڑی عظیم کی ہے. آج کے بعد ہم تمہیں ام البنین کہہ کے بلایا کریں. اس دن کے بعد اس بیوی کو ام البنین کہا جائے. ملتا ہے کہ جب کتاب ہے چہرہ درخشاں مدینہ کا روشن چہرہ, آیت اللہ خلخانی کی کتاب ہے. تھوڑا پہلے جملہ لکھا ہے اور چہرہ درخشاں کا بنی ہاشمی کہ شب جمعہ کی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ مولا عباس کے گھر میں نہیں کھڑی ہوتی, مولا حسین کے دروازے پہ کھڑی ہو کے زائرین کو خوشامدید کرتی, اور حسین کی زخمی ماں عباس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے زائرین کو خوشامدید کرتی. بڑا عجیب تعلق اور عظیم بھی. میں آپ کو گارنٹی سے کہوں گا اگر عباس باب الحوائج ہیں تو یہ عباس کی بھی ماں ہے. مرتبہ دیکھیں, جو دعا آپ کی پوری نہیں ہوتی آپ نیت کریں. میں آپ کو چند عمل بتانا چاہتا ہوں. نہیں مجلس کے طفیل میں ایک ایسا فیض مل جائے, جو موجود ہے وہ بھی سن لیں, جو بعد میں سنیں گے وہ بھی سن لیں. چہرہ درخشان میں چند عمل لکھیں. جب آپ کی کوئی دعا پوری نہ ہوتی آپ ایک نظر مان لیں. کہتے ہیں ناممکن. لکھتے کہتے ایک بہت بڑی شخصیت تھی, نجف کے ایک عالم دین تھے, بڑا پریشان ہو گئے. پہنچا عباس علمدار سے توسل کیا, اے باب الحوائج میری یہ حاجت کیوں پوری نہیں ہو رہی؟ تو عباس علمدار کو خواب میں دیکھا, فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ میری ماں ام البنین کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں توسل کرو, تمہاری دعا پوری ہو جائے. پہلا عمل کیا ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے, مطلب کسی کی نیشنلٹی نہیں لگی اور مسئلے ہزار پرابلم ہوتی ہے, بیمار ہے, اولاد نہیں ہے, گھر نہیں ہے, نظر مان لیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی نیابت میں کربلا جاؤں گا. میں اپنی طرف سے نہیں جاؤں گا, بی بی کی طرف سے جاؤں گا. بی بی میں آپ کا نوکر بن کے کربلا جاؤں. کہتے اتنا مجرد عمل ہے, حاجت پوری ہو جاتی ہے. یہ پہلا نیت کریں کہ بی بی آپ کی طرف سے جاؤں. دوسرا عمل کیا ہے؟ جیسے شب جمعہ آ رہی ہے, بڑا مجرد عمل. دوسرا عمل شب جمعہ میں کیا جاتا ہے. شب جمعہ سے شروع ہوتا ہے, اگلی شب جمعہ تک 8 دن کا عمل ہے. عباس علمدار کی بچوں کے برابر اور مولا کائنات کی جناب سیدہ کی اولاد کے مطابق یہ عمل ہے. اور یہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے, اور سورہ یاسین کو پہلے دن جو پڑھنا ہے وہ پڑھنے کے بعد حضرت عباس علمدار کی طرف سے ہدیہ کرنا ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ. ویڈیو بن رہی ہے, یا آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا اگر دوسری دوبارہ مسی ہو جائے, کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ ہدیہ کر دیں. یہ میں ہدیہ نہیں کر رہا, یہ عباس علمدار اپنی ماں کو سورہ یاسین ہدیہ کر رہے. میں تو کہوں گا اس عمل کو آپ کریں امام رضا کے لیے. ان اپنے حالات خراب, ہر طرف سے فتنہ دکھ, ایسے مولا کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے جیسے کافروں کو بھی قتل کیا جاتا. اتنا چن چن کے جھول کیا ہے کہ یہ علی کا نام لیتے, یہ حسین کا نام لیتے. ہدیہ کرنا. اس کے بعد فاطمہ نام کے عدد ہے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 عدد ہے, مولا علی کے نام کے 110 ہیں, فے کے 80, الف کا 1, توئے کے 9, اے کے 5, میم کی 40, فاطمہ 135, 135 عدد ہے بی بی کے نام کا. 135 مرتبہ سلوات پڑھنی ہے, اور وہ
حضرت عباس علمدار کی طرف سے ہدیہ کرنی بی بی ام البنین کو. یہ پہلی شب جمعہ مغرب کی شب تک رہا. اگلی رات آئی جمعے کی، پھر یہ عمل کرنا. لیکن اس دن آپ نے مولا عباس کی طرف سے ہدیہ نہیں کرنا. بی بی ام البنین کے دوسرے بیٹے کربلا کے شہید عبداللہ ابن علی، ان کی طرف سے ہدیہ کرنا اور پھر 135 سلوات پڑھنا. تیسرے دن آپ نے عمل کرنا ہے، وہ تیسرے بیٹے ان کا نام ہے عثمان ابن علی، ان کی طرف سے آپ نے ہدیہ کرنا ہے سورہ یاسین، اور اس کے بعد جو ہے 135 سلوات. چوتھے دن جعفر ابن علی، یہ 4 بیٹے بی بی ام البنین رحمۃ اللہ علیہ کے. چوتھے دن عمل کرنے کے بعد پھر 5ویں دن آپ نے عمل کرنا ہے امام حسن مجتبیٰ کی طرف سے. 4 بیٹے ان کی طرف سے ہدیہ کرنا ہے، 4 اولاد، وہی سورہ یاسین، وہی 135 مرتبہ سلوات. کس کو؟ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو، کہ یہ امام حسن آپ کو پیش کر رہے ہیں، میری اوقات نہیں ہے، میں اس قابل کا. اس سے اگلے دن 6ویں دن امام حسین کی طرف سے یہی عمل. 7ویں دن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی طرف سے. 8ویں دن بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ. علماء فرماتے ہیں اتنا مشرف عمل ہے، ناممکن ترین کام جو ہے وہ اس عمل کے ذریعے ہو جاتا ہے. یہ دوسرا توسل ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ. تیسرا توسل کیا ہے؟ تیسرا سبب توسل یہ ہے کہ 135 مرتبہ سلوات پڑھنی ہے آپ نے بال کسی بھی جگہ، اور ہدیہ کرنی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو اپنی طرف سے. اور یہ عمل 40 دن کا علماء فرماتے ہیں کہ پیدل پہ آپ نے کرنا ہے، اور جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے، آپ کسی بھی جگہ، لیکن درمیان میں بات نہیں کرنی، کر کے آپ نے ہدیہ کرنا ہے. اور اس کے بعد عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ 14,000 مرتبہ سلوات ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھ لیں گھر والے مل کے. پہلی 1000 سلوات جو ہے وہ امیر رسول اللہ کی بارگاہ میں، پھر امیر المومنین کی بارگاہ کے بعد جناب سیدہ 74 معصومین کو اپنے سلوات ہدیہ کرنی ہے، اور ان کی طرف سے ہدیہ کرنی ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو. کہتے ہیں یہ ناممکن کام ممکن ہو جاتا. آخری عمل کیا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے آپ نیت کرتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں بی بی کی بارگاہ میں پیش کروں. میں تو کہتا ہوں یہ ہدیہ کرنے یہ کہ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ ہوگا تو ہوگا نہیں، پہلے پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں. قرآن کریم پورا مکمل پڑھ کے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں، آپ کی حالتیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ وہ عمل ہے جس کا تعلق بی بی ام. اس کے علاوہ 8-10 عمل اور ہیں، لیکن بتانے کا مقصد ہے یہ چیدہ عمل جو اہم ترین تھے وہ میں نے آپ کو بتایا. لا علاجوں کا علاج اس بیوی کی طرف ہوتا ہے. باب الحوائج کی بات آپ جب بیوی سے توسل کریں گے تو وہ عباس علمدار کو کہیں گی، ماں جب کہتے تو بیٹا کیسے کرتے ہیں. اس میں بشیر کو پیغام دیا امام سجاد نے کہ بشیر مدینے میں جا کے اعلان کر دو، مدینے میں اعلان کر دو. وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا. بشیر نے کالا کپڑا باندھا گھوڑے کے گلے پہ، مدینے کے پاس پہنچا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے بشیر مل خبر، کیا خبر؟ تو بشیر کہتے ہیں الخبر عند قبر رسول اللہ، رسول کی قبر کے پاس جا کے میں بتاؤں گا ہوا کیا. وہاں پہنچے اور وہاں پہ بشیر نے شعر پڑھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین. اے مدینے والوں، مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کو شہید کر دیا. وہ قافلہ جو گیا تھا سید وسلم ان سب کو شہید کر دیا. بھائی یہ جملہ کہنا تھا، کیا دیکھا مجمع نے ایک ضعیفہ بی بی مجمع کو ہٹاتی ہوئی آگے پہنچی اور آگے کہتی بشیر یہ تو کیا کہہ رہا ہے، حسین کو شہید کر دیا گیا، حسین کو شہید کر دیا گیا. یہ بتا جب حسین کو شہید کیا تو عباس کا حق تھا اس وقت. عزیزوں میں یہ جملہ کہنا تھا بشیر پریشان، یہ کون سی بیوی ہے جو اس طرح سے عباس کا نام لے رہی ہے. تو کسی نے کہا بشیر نظریں جھکا دے، عباس کی ماں ام البنین سلام اللہ علیہ.
تو اسی ٹائم کہتا ہے کہ بی بی جب تک آپ کا بیٹا عباس زندہ تھا کسی کی ضرورت نہیں ہوئی حسین کی طرف دیکھے، جب تک عباس کے بازو موجود تھے حسین کی بہنوں کے بازو نہیں بندھے، عباس کے بازو کٹے، سکینہ کے منہ میں تمانچے لگے۔ عزادارو میری جانے قربان یہ جملہ سننا تھا۔ بی بی روتے ہوئے جنت البقیع میں گئی اور ایک جملہ کہتی ہے، اے سیدہ مجھ سے راضی رہنا، میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی، جب تک میرا عباس زندہ تھا کسی نے خیموں کی طرف نہیں دیکھا۔ عزادارو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، آل محمد کا قافلہ پہنچا ہے۔ عزادارو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا عزادارو پہنچی ہے، جس کے پاس بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس۔ عزادارو میری جان قربان، عزادارو بی بی زینب سلام اللہ علیہ بی بی ام البنین کے سامنے ذکر نہیں کیا عباس کی شہادت کیسے ہوئی۔ اے ام البنین میرا علی اکبر مارا گیا، اے ام البنین میرا قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اے ام البنین، اے ام البنین میرے اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، اے ام البنین میں 70 قدم سے دیکھتی رہی، شمر میرے حسین کو خنجر مارتا رہا، اے ام البنین میرے حسین کا سر نیزے پہ بلند ہوا، اے ام البنین میرے حسین کی لاش پہ گھوڑے عزاداران مظلوم کربلا یہ منظر دیکھنا تھا۔ اب کیا دیکھا، بی بی ام البنین کا سر جھک گیا، اب انتظار میں تھی کہ شاید میرے عباس کا بھی کچھ بی بی ذکر کرے گی، لیکن علی کی بیٹی نے نہیں کہا۔ میں کیسے بتاؤں ایک ماں کو تیرے بیٹے کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، میں کیسے بتاؤں ایک ماں کو تیرے بیٹے کے سر پہ گرز لگا، میں کیسے بتاؤں ایک ماں کو کہ کتنی بے دردی سے کربلا میں اس کا لاشا بکھر گیا۔ عزادارو اب جب دیکھا بی بی ام البنین کے چہرے پہ ایک شرمندگی کے آثار ہے، کہتی ہے بی بی میرے عباس نے کچھ نہیں کیا کربلا میں۔ تو عزادارو بی بی فرماتی ہے، اے ام البنین میرا عباس ہے کربلا میں جب تک زندہ رہا خیموں میں امن و امان تھا، اے ام البنین عباس دنیا سے گیا میری چادر جل گئی، اے ام البنین عباس دنیا سے گیا ہمیں تالیاں لے لے، اے ام البنین جب تک عباس زندہ تھا کوئی ہمارا نام نہیں جانتا تھا، لیکن ام البنین اب وہ موقع آیا کہ یزید یہ جملہ کہتا ہے تکلمی یا سیدہ، اے علی کی بیٹی، اے ام البنین، اے ام البنین ظلم کی ادعا یہ تھی کہ وہ بیٹی جو اپنے باپ سے بات کرتے شرماتی تھی، یزید کے پہچانواتا ہے شمر، اے یزید ہذہ زینب ہذہ امک۔ تمہارے رونے سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ معصومین کی سواری مجلس میں موجود ہے، مجھے یقین ہے حسین کی زخمی زہرا ہمارے درمیان میں موجود ہے، مجھے یقین ہے حسین کی زخمی سیدہ، میں نے پڑھا جس جگہ مجلس ہوتی ہے سیدہ ایک رومال لے کے آتی ہے۔ عزادارو کتنی دیر عزاداروں کے سامنے، عزادارو آج سیدہ بی بی ام البنین کا پرسہ لینے موجود ہے۔ عزادارو یہ بی بی کیا کرتی تھی، کہتے ہیں کہ ایسے اونچی آواز میں روتی تھی جنت البقیع میں کہ مروان جیسا بے غیرت بھی رو پڑتا تھا، ہر طرف سے رونے کی آواز آتی تھی۔ عزادارو کیا کام کرتی تھی، عزادارو 4 قبریں بناتی تھی بی بی ام البنین، یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ میرے عبداللہ کی قبر ہے، یہ میرے جعفر کی قبر ہے، یہ میرے عثمان کی قبر ہے، اور ایک بڑی قبر بناتی تھی اور کہتی تھی یہ میرے آقا حسین کی قبر ہے۔ عزادارو 4 قبروں کو مٹا دیتی تھی، عباس میں تمہیں نہیں رہوں گی، اے جعفر میں تمہیں نہیں رہوں گی، اے عبداللہ میں تمہیں نہیں رہوں گی، اے عثمان میں تمہیں نہیں رہوں گی، میں اس کو رہوں گی، ارے جس کی ماں 18 سال میں
بیوی کے رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ ملعون نے ملتا ہے اس بیوی کو شہید کیا، زہر دیا گیا اس بیوی کو۔ عزادارو یہ آواز دیتی تھی ہائے میرے حسین کو مار دیا گیا، ہائے میرا اکبر مار دیا گیا۔ عزادارو دنیا سے چلی جاتی ہے، میں کہوں گا اے بی بی ام البنین آپ دنیا سے گئی، آپ کا جنازہ بھی اٹھا، آپ کے جنازے کو معصوم نے کندھا بھی دیا، امام سجاد موجود تھے، امام باقر موجود تھے، لیکن میری جان قربان رسول کی اس بیٹی پر کہ رات کے اندھیرے میں جس کا جنازہ اٹھا، ارے چند افراد ساتھ ہیں، کوئی جنازہ اٹھانے والا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ قبولیت دعا کا وقت ہے، استجابت دعا کا وقت ہے، آئیں یہیں سے ہم زیارت عالیہ یاسین پڑھتے ہیں، امام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ انہی روتی میں آنکھوں کے ساتھ روایت ہے اغتنم دعا عند الرقہ، رقت کے وقت دعا کو غنیمت جانو، رقت کے وقت غنیمت سمجھو دعا کو۔ آئیں امام کی بارگاہ میں ہم زیارت پڑھتے ہیں اور مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما تبيع علمه۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آلاء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ومكنه، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصور والعلم المصبور والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم